ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فرقان الحميد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، میری آج کی تقریر کا عنوان قربانی ہے، اور قربانی کیا ہے تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، قربانی دین کی شان اور اسلام کا ایک بڑا نشان ہے۔ قربانی رب جلیل کے مقدس خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء اور مرسلین کی سنت اور پروردگار عالم کے دربار میں بندوں کی بہترین عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسولوں کی امتوں کے لیے قربانی کا حکم نازل ہوا۔ خداوند قدوس کا ارشاد ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یعنی ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر کر دی تاکہ وہ بے زبان جانوروں پر اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ برادران ملت، اس میں کوئی شک نہیں کہ قربانی در حقیقت خدا کی بارگاہ عظمت میں بندوں کی جذبہ عبودیت کی اظہار کا ایک مقدس طریقہ ہے، اور چونکہ بندہ قربانی کے ذریعے اپنے مال کا نذرانہ پیش کر کے خداوند ذوالجلال کے تقرب اور اس کے قرب خاص کی بلند منزل پر فائز ہو جاتا ہے، اس لیے اس عبادت کو قربانی کے مقدس لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ قربانی بظاہر ایک جانور کو خدا کے نام پر ذبح کر دینے کا نام ہے، لیکن یاد رکھیے کہ قربانی کا مقصد محض جانوروں کو ذبح کر دینا ہی نہیں، بلکہ در حقیقت قربانی کی روح یہ ہے کہ بندہ ایک خاص فداکارانہ اور جذبہ اخلاص سے اپنے دل و دماغ کو منور کر کے اپنے اندر ایثار و فداکاری، ایمانداری، نیکوکاری، تقوی اور پرہیزگاری کا کمال پیدا کرے۔ دیکھیے کہ قرآن کریم کتنے مقدس اور واضح اور صاف لفظوں میں قربانی کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یعنی ہرگز خدا کے دربار میں نہ قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کے خون، لیکن ہاں البتہ تمہاری پرہیزگاری وہ انمول نیکی ہے کہ جو دربار باری تعالیٰ میں قبول ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر عمل خیر کی طرح قربانی میں بھی اخلاص کا جذبہ شرط ہے۔ چنانچہ خطبہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں خداوند تعالیٰ نے ہمیں اسی اخلاص کی دولت بے بہا کما کر دارین کی دولت سے مالا مال ہونے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ دوستو، دیکھ لو کہ اس آیت نے جھنجھوڑ کر بتا دیا کہ در حقیقت قربانی وہی مقبول ربانی ہے اور قربانی کہلانے کا مستحق ہے کہ جس میں یہ جذبہ اخلاص کار فرما ہو کہ وہ صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ لیکن برادران ملت، افسوس تو یہی ہے کہ ہم مسلمان صرف خون کے چند قطرے بہا دینے کو ہی قربانی تصور کرتے ہیں، اور اس قربانی کے پردے میں چھپے ہوئے کیا مقصد ہے اور کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے
ہمیں قربانی کرنے کا حکم دیا اس میں ہم لوگ زیادہ غور و فکر نہیں کرتے۔ ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے اور قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس حدیث میں حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو سنت ابیکم ابراہیم فرمایا کہ سنت ابراہیم کا ذکر آ گیا ہے کہ جب سنت ابراہیم کا ذکر آ گیا تو میرا دل چاہتا ہے کہ رب جلیل کے مقدس خلیل کی قربانی اور ان کے ذبح عظیم کا تذکرہ بھی مختصر لفظوں میں آپ کو سنا دوں۔ تو سنانے سے پہلے سب سے پہلے آئیے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، خدا کے مقدس پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے جلیل القدر اور عظیم المرتبت رسول ہیں۔ آپ کا لقب خلیل اللہ ہے اور حضور پرنور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب نبیوں میں سے آپ کا رتبہ سب سے افضل ہے، یعنی حضور کے بعد سب سے افضل ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ ہے۔ آپ نے پرچم توحید کے سربلندی کے لیے نمرود جیسے خدائی کا دعویٰ کرنے والے طاغوت سے جہاد فرمایا اور آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں بے خطر کود پڑے، اور آپ یعنی ابراہیم علیہ السلام کعبہ کے بانی اور ابو الانبیاء ہیں، یعنی آپ کے بعد ہونے والے تمام انبیاء علیہ السلام آپ کی ہی کے اولاد میں سے ہیں۔ اب خدا کی شان دیکھیے کہ بہت دنوں تک آپ کے گھر میں کوئی فرزند نہیں تھا، اور آپ فرزند یعنی نیک صالح بچے کے لیے تمنا میں بار بار رب کریم کے دربار میں دعا مانگتے رہے اور اس طرح عرض کرتے رہے کہ رب ہب لی من الصالحین، یعنی اے میرے پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ تو درد مند سے دل سے مانگی گئی دعا بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوئی۔ کیونکہ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح سے مانگو، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح سے مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ چنانچہ بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ کے بطن سے آپ کے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چونکہ یہ بچہ بڑی دعاؤں اور التجاؤں کے بعد ملا ہوگا تو وہ باپ کی نظر میں کتنا عزیز اور کس قدر پیارا ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس فرزند و جمیل و جلیل سے بہت زیادہ محبت فرمانے لگے۔ روایت میں آیا کہ فرشتوں نے ایک مرتبہ خدا کی بارگاہ عظمت میں یہ سوال عرض کیا کہ اے پروردگار، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال تو یہ ہے کہ اب ان کے دل میں ان کے بیٹے کی محبت بھی پیدا ہو چکی ہے۔ اے پروردگار، تیرا خلیل اور دوست کہلانے کا تو وہی حقدار ہو سکتا ہے جس کے دل میں تیری محبت کے سوا کسی دوسرے کی گنجائش نہ ہو۔ برادران ملت، یہی وجہ ہے کہ خداوند قدوس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس طرح سے امتحان لیا کہ ان کے نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دے دیا تاکہ فرشتوں کے سوال کا پورا جواب ہو جائے اور آفتاب نصب النہار کی طرح یہ حقیقت عالم میں آشکار ہو جائے کہ بلا شبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کی راہ میں اس اکلوتے لاڈلے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کر دیا جس کو بڑی تمناؤں اور بڑی التجاؤں کے ساتھ خدا سے مانگا تھا اور جس کو بڑے لاڈ و پیار سے پالا تھا۔ چنانچہ فرشتوں کو بھی یہ اعتراف کرنا پڑا کہ بے شک خلت کا تاج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سرزیب دیتا ہے اور واقعی آپ خلیل اللہ اور اللہ کے دوست ہیں۔ بزرگان ملت، احادیث کریمہ کا مضمون یہ ہے کہ 8ویں ذوالحجہ کی رات میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں یہ دیکھا کہ کوئی ایک فرشتہ اللہ کا حکم سنا رہا ہے کہ اے ابراہیم قربانی کرو۔ آپ نے صبح کو اٹھ کر 100 اونٹ قربان کر دیے۔ دوسری رات بھی یہی خواب نظر آیا تو آپ نے صبح اٹھ کر 200 اونٹ کی قربانی کر دی، مگر جب تیسری رات بھی یہی خواب دیکھا کہ قربانی کرو تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار میں کیا چیز تیری راہ میں قربان کروں؟ اس وقت خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم تم میری راہ میں اس چیز کو قربان کرو جو دنیا میں تم کو سب سے زیادہ پیاری اور سب سے زیادہ عزیز ہو۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے فرزند اسماعیل کی قربانی کا حکم ہے۔ پھر آپ نہ گھبرائے نہ فکر مند ہوئے بلکہ میدان تسلیم و رضا کے شہسوار بن کر بیٹے کے قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 7 برس یا ایک روایت میں 13 برس کی آتا ہے، 7 برس یا 13 برس کی تھی، اور آپ بہت ہونہار اور صاحب حسن و جمال تھے، یعنی بہت خوبصورت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ سے فرمایا کہ اے نیک بخت بیوی، آج تمہارے نور نظر کے ایک بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں دعوت ہے۔ یہ سن کر پیکر محبت ماں فرد مسرت سے جھوم اٹھی اور اپنے لخت جگر کو نہلا دھلا کر، عمدہ اور نفیس کپڑے پہنا کر، آنکھوں میں سرما لگا کر، بالوں میں کنگھی کر کے اپنے بیٹے کو خوب سجا سنوا کر باپ کے ہاتھ میں بیٹے کی انگلی پکڑا دی۔ حضرت خلیل اللہ اپنی آستین میں رسی اور چھری چھپائے ہوئے ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو مکہ مکرمہ سے مینا کی گھاٹی کی طرف روانہ ہو گئے، اور جب وہ وادی مینا میں پہنچے تو اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا ہے کہ میں تم کو اس کی راہ میں ذبح کروں، تو اے بیٹے تمہاری کیا رائے ہے؟ یہاں پہ اپنے بیٹے کی رائے پوچھی، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ مہربان باپ کی بات سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے مقدس باپ، آپ ضرور خدا کے حکم پر عمل کریں۔ ابا جان آپ اطمینان رکھیں کہ میں نہ روؤں گا، نہ چلاؤں گا، نہ فریاد کروں گا، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ میں صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر خدا کی راہ میں قربان ہو جاؤں گا، اور خداوند سبحان کے رضوان و غفران کے سر بلندیوں سے سرفراز ہو جاؤں گا۔ ابا جان اس سے بڑھ کر بھلا میری خوش نصیبی کی اور کیا معراج ہوگی کہ میرے سر کی قربانی خدا کی راہ میں قبول ہو جائے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ ابا جان قربانی کرنے سے پہلے میری 3 وصیتوں پر دھیان رکھیے گا۔ سب سے پہلی وصیت تو یہ ہے کہ آپ قربانی کے وقت میرے ہاتھ پاؤں کو خوب جکڑ کر رسی سے باندھ دیں تاکہ بوقت ذبح میرا تڑپنا دیکھ کر کہیں آپ کو رحم نہ آ جائے۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ آپ مجھ کو منہ کے بل لٹائیں، کیونکہ آپ کے سینے میں بھی باپ کا دل دھڑکتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ حسین چہرہ دیکھ کر آپ کے سینے میں دل دھڑک جائے اور آپ کا ہاتھ جنبش کر کے رک جائے۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے ذبح ہونے کی خبر میری ماں کو نہ دیجیے گا، ورنہ ممتا کی ماری میری دکھیاری ماں میرے غم کو برداشت نہ کر سکے گی، اور شدت غم سے اس کے سینہ شیشہ میں دل پاش پاش ہو جائے گا۔ اس گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں کو رسی سے باندھ کر انہیں ایک پتھر کی چٹان پر لٹایا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے نور نظر کے حلقوم یعنی گلے پر چھری چلا دی۔ لیکن شان خدا بندی تو دیکھیے کہ تیز چھری حضرت اسماعیل کے گردن کو کاٹ نہیں سکی۔ اس مرحلہ پر یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی اور چھری نے گلا کو نہیں کاٹا، تو اس مرحلہ پر باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے سیلاب من پڑا، اور روتے ہوئے بارگاہ رب میں عرض کرنے لگے کہ الہی تیرے خلیل سے ایسی کون سی خطا ہو گئی کہ جو قربانی قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اور چھری کے نیچے لیٹے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی رو رو کر کہنے لگے کہ اے خداوند قدوس، مجھ سے ایسا کون سا قصور ہو گیا جو میرے سر کے قربانی بارگاہ کرم میں قبولیت سے سرفراز نہیں ہو رہی ہے۔ پھر حضرت خلیل
خوف خدا بندی سے لرزتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو پتھر پر تیز کرنے لگے اور دوبارہ پوری قوت سے ذبح کرنا چاہا، مگر پھر بھی چھری نے کام نہیں کیا۔ تو آپ نے جوش غضب میں چھری کو زمین پر پٹک دیا۔ اس وقت چھری زبان حال سے عرض کرنے لگی کہ اے ابراہیم، آپ مجھ پر کیوں خفا ہو رہے ہیں؟ میں کیا کروں؟ ایک مرتبہ مجھ سے خدا کا خلیل کہتا ہے کہ کاٹ، اور 70 مرتبہ رب جلیل کہتا ہے کہ مت کاٹ۔ تو اے خلیل اللہ للہ، آپ ہی بتا دیجئے کہ میں خلیل کا کہنا مانوں یا کہ خلیل کے رب جلیل کا کہنا مانوں، اس کی فرما برداری کروں۔ مسلمانوں، یہ وہ منظر تھا کہ مالا اعلیٰ کے فرشتے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبہ وفاداری اور جوش و فداکاری پر تحسین و آفرین کا نعرہ بلند کرنے لگے، اور رب العالمین نے فرمایا کہ فرشتوں دیکھ لو کہ بلا شبہ ابراہیم میرا خلیل ہے، دیکھ لو کہ کس طرح میرے خلیل میری راہ میں اپنے محبوب فرزند کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے یہ اعلان کر رہا ہے کہ ابراہیم کے دل میں خدا کے سوا کسی کی محبت کی گنجائش نہیں ہے۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس فداکارانہ جذبہ اخلاص و ایثار پر رحمت پروردگار کو پیار آ گیا۔ جناب جبرائیل امین کو اللہ نے حکم دیا کہ اے جبرائیل، جنت سے ایک میڈھا لا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ لٹا دو، جناب اسماعیل کو اٹھا کر ان کے ہاتھ پاؤں کی رسیاں کھول دو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک بہشتی دمبا لا کر لٹا دیا، اور خداوند عالم نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اب چھری چلاؤ۔ چنانچہ اب کی مرتبہ جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو چھری چل گئی اور قربانی ہو گئی، مگر جب آنکھ کی پٹی کھولی تو دیکھا تو یہ منظر تھا کہ ایک موٹا تازہ دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور اسماعیل علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے وللہ الحمد کا کلمہ جاری ہو گیا۔ برادران ملت، باپ بیٹے کی یہ گفتگو اور قربانی خلیل کی داستان قرآن مجید کے زبان سے بھی سن لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، یعنی جب اسماعیل علیہ السلام باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں، تو اے بیٹا اب تو دیکھ کہ تیری کیا رائے ہے۔ فرمایا قال یا ابت افعل تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ فرمایا اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان، خدا نے آپ کو جس بات کا حکم دیا ہے اس کو کر ڈالیے، انشاءاللہ تعالی آپ مجھ کو صابر پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، یعنی جب باپ اور بیٹے دونوں نے ہمارے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، اس وقت کا حال نہ پوچھو، ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکوکاروں کا ایسا ہی صلہ عطا فرماتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الاخرین سلام علی ابراہیم، یعنی بے شک بہت ہی کھلا ہوا امتحان تھا، اور ہم نے ایک بہت بڑا ذبیحہ ان کے فدیے میں دے کر انہیں بچا لیا، اور ہم نے پیچھے آنے والے نسلوں میں ان کی تعریف باقی رکھی، ابراہیم پر سلام ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ نے سن لیا کہ یہ ہے قربانی خلیل جانثاری ذبیحے کا وہ ایمان افروز منظر کہ آفتاب و ماہتاب کی آنکھوں نے نہ کبھی روئے زمین پر یہ نقشہ دیکھا ہوگا اور نہ آئندہ کبھی دیکھنے کی امید ہے۔ مسلمانوں، بالکل سچ فرمایا کسی نے کہ یہ آسان ہے کہ انسان چھوڑ دے سب مال و زر اپنا، یعنی یہ آسان ہے کہ انسان چھوڑ دے سب مال و زر اپنا، یہ آسان ہے کہ انسان چھوڑ دے تخت سلیمانی، یہ آسان ہے کہ رنج اٹھائے سختیاں جھیلے، یہ آسان ہے کہ اپنی جان بھی دے دے بآسانی، یہ سب آسان سے آسان تر ہے جان من، لیکن بہت مشکل ہے اپنے ہاتھ سے بیٹے کی قربانی۔ کہا کیا بیٹے کو قربان راہ حق میں اپنے ہاتھوں سے، نہیں دنیا میں کوئی بھی خلیل اللہ کا ثانی۔
برادران اسلام، قربانی خلیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی یہ ایمان افروز اور عبرت آموز واقعہ در حقیقت قیامت تک آنے والے مسلمان نسلوں کے لیے بہت بڑی ہدایت کا سامان ہے، اور عید الاضحیٰ کی قربانی اسی واقعہ کے مقدس یادگار ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یعنی یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ان کے جوش وفا شعاری اور جذبہ فداکاری کے ایک زندہ جاوید اور یادگار ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ انتہائی خوش دلی کے ساتھ جذبہ ایمانی اور جوش اسلامی کے ساتھ قربانی کرے، مگر ہاں یہ ضروری ہے کہ اس قربانی سے سنت ابراہیم پر عمل اور رضا الہی کے سوا دوسری کوئی نیت نہ ہو۔ اگر کسی نے ریاکاری، شہرت یا محض گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کی تو ہرگز اس کی قربانی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن مجید میں حکم الحاکمین نے صاف لفظوں میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی صرف انہی بندوں کی قربانیاں بارگاہ کبریا میں شرف قبولیت کے ساتھ باریاب ہوتی ہیں، یعنی قبول ہوتی ہیں، جن کے اعمال میں تقوی، شعاری، پرہیزگاری کی روح کام کر رہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔